منارہ بولتا ہے، منارہ کی گفتگو، تو منارہ کی گفتگو یہ ترجمہ صحیح نہیں رہے گا کہ منارہ تو تتحدث، المنارہ مبتدا تتحدث فعل و فاعل ہو کر کے تب سے خبر، منارہ بولتا ہے۔ خرجت یومن، میں نکلا ایک دن، من مدینتی، کتاب والا کہیں سے اپن انداز میں نکلا ایک دن دہلی شہر سے، اروح نفسی، اپنے نفس کی تر و تازگی کے لیے، من صخب الاسواق، بازار کی شور و گل سے، وغناء الاشغال، اور کام کی مشغولیت سے نکل کر، وذهبت الى منارہ، اور میں پہنچا ایک منارہ قطب الدین کے پاس، خارج دہلی، جو دہلی سے باہر ہے۔ رأیت هذا المنارہ، میں نے دیکھا اس عالیشان، شامخہ من عالیشان بلند و برتن منارہ کو، فإذا هي آیۃ فی الہندسۃ والبناء، کہ یہ نشانی ہے انجینئرنگ اور فن ہندسہ اور انجینئرنگ کی، مبنیۃ من الحجارۃ الصلبیۃ الحمراء، جس کو بنایا گیا ہے، مبنیۃ انہوں نے بنایا گیا ہے، من الحجارۃ الصلبیۃ، سرخ رنگ کے نوکیلے پتھر سے، حجارت انہوں نے پتھر، صلبت انہوں نے نوکیلے، حمراء انہوں نے سرخ، تنطق بعظمۃ القدماء، جو بولتا ہے پرانے زمانے کی نقوش کو، یعنی پرانے زمانے کی یادگار کو، وبینما انا ادور حول هذه المنارة بین قبور وقصور، اسی درمیان میں سیر و تفریح کر رہا تھا اس منارہ کے ارد گرد، یعنی یہ تمام چیزیں بول کر اب کر رہا ہے کہ انہی میں تھا کہ میں منارہ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، یعنی گھوم پھر رہا تھا اس کے آس پاس میں، بین قبور، قبر اور محل کے درمیان، جہاں منارہ وہاں قبر بھی ہے اور محل بھی ہے، تو اس کے درمیان، افکر، میں سوچنے لگا، فی ضعف الانسان وقوت البناء، انسان کی کمزوری اور بلڈنگ کی مضبوطی کے بارے میں، قوت البناء وضعف، انسان کی کمزوری اور بلڈنگ کی مضبوطی کے بارے میں، اذا صوت یرن فی اذنی، کہ گونجی آواز، صوت مانا آواز، اچانک گونجی آواز، رن یرن گونجنا، فی اذنی، میرے دونوں کان میں، ویقول، اور وہ کہہ رہا تھا، یعنی کیا آواز میرے کان میں گونجی، ایھا الرجل، اے آدمی، اسمع، تو سن، والتفت، التفت سے واو لگنے سے، والتفت فلم ارى احد، جب میں مڑا تو میں نے کسی چیز کو نہیں پایا، کوئی چیز نہیں دیکھا، وسرحت طرفی، اور دوسری طرف میں مڑا، فاذا المکان ہادی، تو یہ پرسکون مکان تھا، لیس ہنا داعٍ، وہاں کوئی پکارنے والا نہیں تھا، ولا مجیب، اور نہ کوئی دعا دینے اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، ولیس ہنا، اور وہاں پہ نہیں تھا مگر پتھر، اسما، بہرے پتھر، بہرے اور گونگے پتھر کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وَإِذَا صَوْتَ يَتَرَدَّدُ، اور یہ آواز بار بار دہرا رہی تھی، ایھا الرجل، تردد میں یہ بار بار دہرانا، ایھا الرجل، اے آدمی، اسمع، سن، فاصغیت، تو میں الی هذا الصوت، تو میں کان لگا کر سننے لگا اس آواز کو، اصغی، اس کی معنی کان لگا کر سننا، وادنوت، اور میں قریب ہوا اس منارہ سے، فرأیت عجبا، تو میں نے عجیب و غریب چیز دیکھا، رأیت عجبا، عجیب چیز یہ دیکھا، اذ سمعت المنارہ، کہ یہ اذ سمعت المنارہ تتکلم، کہ یہ منارہ بولتا ہے، اذ سمعت، میں نے سنا کہ یہ منارہ بولتا ہے، فقلت، تو میں نے کہا، فلم ارک اليوم حجارۃ تنطق، میں نے نہیں دیکھا آج کی طرح کہ پتھر بھی بولتا ہو، والمنارہ تتحدث، اور منارہ بولتا ہے، فاذا صوت اجہر، جب واوسع من قبل، جب آواز اس سے زیادہ صاف اور زوردار ہو گئی، پہلے سے زیادہ صاف اور زوردار، اجہر مانے واضح، اور اوسع مانے واضح ہو کر، اجہر مانے زیادہ بلند میں ہو گئی پہلے سے، اسمع ایھا الرجل، سن، اے آدمی، ولا تخف، اور تو مت ڈر، فقد
انطلقنی اللہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دیا ہے، انطلق کل شیء، جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، ہونا لکھا وہاں پر وقفت میں ٹھہر گیا، استمع اور کان لگا کر سننے، غور سے سننے لگا، ہادی صوت، اس آواز کو، فاذا المنارۃ، تو منارہ تقول کہتا ہے کہ انا واقفۃ، کہ میں کھڑا ہوں، ہونا یہاں پہ، منذ اکثر من 7 قرون، 9 صدی سے زیادہ، 9 صدی سے زیادہ میں یہاں کھڑا ہوں، 1 صدی 2 صدی نہیں، ورنہ 9 صدی سے زیادہ سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ تک ہلکے نہیں، یعنی کہ اگر قوت کے بارے میں، ہاں قوت کے بارے میں، اگر قبر کے ارد گرد گھوم لے، کہ اگر مضبوطی کتے کہن بنا دل انسان کتے کمزور سا، ارے دیکھر دیوار بنن کے انسان تو چلے لے، لیکن اگر دیوار رکھن تو کوئی نہیں تک 9 صدی کھینچ 900 صدی 900 صدی 9 صدی سے، سوری 9 صدی سے، 7 قرون، 9 صدی کی۔ لم ابرح مکانی، اور میں نہیں ٹھہرا اس مکان کے پاس تھوڑی دیر بھی، ساعتن، تھوڑی دیر بھی، ولم اغمض عینی طرف، اور اب میں اپنے آنکھ کو نہیں مڑا دوسرے طرف، اغمض میں بند کرنا، عینی اپنے آنکھوں کو طرف دوسرے جانب، یعنی میں نے اپنے آنکھ کو دوسری طرف نہیں کیا، اشاہد، مشاہدہ کرنے لگا، تقبلت الزمان، اور میں سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا زمانے کی الٹ پھیر کو، تقبل تھا الٹ پھیر کو، تقبل تھا، وتحول الملک والسلطان، اور بادشاہ اور راجاؤں کی چینجنگ کو، یعنی 1 سال میں وہی نہیں رہتا، چینج ہو جاتا 2 سال 3 سال، کأنی، گویا کہ میں، قطب یدور حولی رحل حوادث، گویا کہ یہ ایک چکی ہے جس کے ارد، یعنی گویا کہ انسانی زندگی ایک چکی ہے جس کے ارد گرد حوادث یعنی حادثہ ہر زمانہ چکر لگاتے ہیں۔ وَأَدْرَأَيْتُ، اور میں نے دیکھا، فی هذه المدة، اس مدت میں، من العجائب، عجیب و غریب چیز، ما اضحکنی قلیلا، جس نے مجھے تھوڑا رلایا بھی، ومن المحزنات ما ابکانی طویلا، اور ایسے غم کو بھی جس نے مجھے بہت زیادہ رلایا بھی، یعنی میرے اتنے ہی زمانے میں ایسے چیز رونما ہوئے۔ وقد رأيت هذه المدة، اور اس مدت میں میں نے دیکھا، یہ کہے کیا کہے مولانا ابو الحسن نہ منارہ، آپ کہے اپن اتھی سنو چھو داستان سنو لگا اتنا سے بولے لال منارہ، اور میں نے دیکھا اس مدت میں، یعنی 9 صدی میں ہم نے دیکھا کہ بہت عجیب و غریب چیز جس نے مجھے رلایا بھی، اور ایسے مشکلات بھی دیکھا جس نے مجھے بہت رلایا۔ ولولا ان قلبی من حجر لانشق حزنا، اگر میرا دل، لولا اگر، ان قلبی اگر میرا دل، قلب من دل یا قلبی میرا دل، من حجر پتھر نہ ہوتا، من حجر پتھر نہ ہوتا، لانشق حزنا تو وہ پھٹ جاتا غم کے مارے، یعنی اگر میرا دل پتھر نہ ہوتا تو وہ غم سے پھٹ جاتا۔ ولولا ان کرو، اور میں انکار نہیں کرتا کہ انی، یقیناً میں، رأیت دیکھا، فی هذه المدة، اس مدت میں، ملوکا عادلین، انصاف پسند بادشاہوں کو، ورجالا من العلماء، اور بہت ایسا علماء کو، نیک صالح علماء کو، قربت به عینی، قرۃ عینی، قرۃ بہم عینی، جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، وزالت بہم احزانی، اور میرے غموں کو دور کیا، ایسے آدمی بھی دیکھے ہم علماء کو۔ وہاں انا اقص علیک خبری، اور یہاں میں چند خبریں آپ کے اوپر بتاؤں، یعنی آپ کو بیان کروں گا، وما جرى فی هذه البلاد بین سمعی و بصری، اور وہ ماجرا بھی سناؤں گا اس شہر کے جو میرے دیکھنے اور سننے کے درمیان رونما ہوئے۔ سمعت، اور میں نے سنا کہ ان سلطان محمود الغزنوی، کہ سلطان محمود غزنوی، هو الذی، وہ شخص ہے، فتح هذه البلاد للاسلام، جس نے فتح کیا اس شہر کو اسلام کے لیے، ودوخها من الشمال الى الجنوب، اور اس نے رونڈ ڈالا شمال سے جنوب تک، یعنی اتر سے دکن تک، شمال جنوب، وہزم الاحزاب والجنود المجندة لملوک الہندی، وہزم الارش، اس نے شکست دی، ہزمنا شکست دیا، والجنود المجندة، الاحزاب والجنود المجندة، احزاب من لشکر، اور جنود المجندة من طاقتور لشکر کو بھی،
مملوک الہندیہ اور ہندوستان کے بادشاہ کے لیے فکان برہانا تو یہ دلیل ہے علی ان الایمان یغلب علی العدد کہ ایمان جو ہے غالب آ جاتا ہے عدد کے اوپر وذالک فی فجر القرون الخامس الہجری اور یہ بات رونما ہوئی فجر میں رونما ہونا رونما ہوئے 5ویں صدی ہجری میں وبعد قرون نصف قرون وبعد قرن نصف اور نصف صدی میں غزل ہند السلطان شہاب الدین چڑھائی کی ہندوستان کے اوپر سلطان شہاب الدین غوری نے وهو الذی اور وہ ہے رسخت به قدم المسلمین جس نے گاڑ دیا رسخ میں گاڑ دیا مسلمانوں کے قدم فی هذه البلاد اس شہر میں وقامت لهم دولت مستقلہ اور اس نے قائم کر دیا مسلمانوں کی مستقل حکومت دولت حکومت ولیکن الذی فتح هذه البلاد فی الحقیقہ لیکن وہ شخص جس نے فتح کیا حقیقت میں یعنی یقینی طور پر جس نے فتح کیا اس شہر کو وَأَخْزَعَهَا لِلْإِسْلام اور اسلام کا بیج بویا ہوا الرجل الصالح اور وہ نیک آدمی الشیخ معین الدین چشتی جگرہ کہا جاتا ہے چشتی الذي اهتدى به الى الاسلام جس کے ذریعے بہت سارے لوگ اسلام کی جانب ہدایت پائے الوف من المشرکین ہزاروں مشرکین بھی وکان ہزاروں ہاں الف الف من ہزار ایسے نہ ہزاروں جماعت وکان دعاؤہ صلاحا للغور وجنت اور اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غوری کو جو ہے بلند و برتر دے جنت انہوں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انا اقول اور میں کہتا ہوں کہ سمیعت میں نے سنا اب تسکیہ کیش پھر کتاب جو لکھ لکھے مصنف لے رہا ہوں لأنی لم اکن فی تلک الایام یقیناً میں لم اکن فی تلک الایام ان دنوں میں نہیں تھا تلک الایام ان دنوں میں فانا ولیدت القرون السابع اس لیے کہ میری ولادت ہوئی ہے 7ویں صدی میں نا فقد بنانی اور بنایا ہے قطب الدین منارہ کو لجامع جامع کے ساتھ اور تحقیق کے بنایا گیا ہے قطب الدین اس مینارہ کو بنایا ہے قطب الدین نے بنایا ہے اس منارہ کو لجامع مضبوطی کے لیے اور قوت الاسلام اور اسلام کی قوت کے لیے وتم بنا اعلیٰ اور یہ بناوٹ جو ہے یعنی قطب الدین کی جو منارہ ہے اس بناوٹ کی جو ہے بنائی اور عمارت کی جو ہے مکمل جس کے ہاتھ پر ہوئی اس کو شمس الدین کہا جاتا ہے شمس الدین غوری اس کا نام ہے یعنی وہ جو منارہ ہے جس پہ اختتام ہوا جس کو شروع کیا اس کا نام تو کیا تھا یہ بتانا ہاں اسی نے شروع کیا تھا بادشاہ قطب الدین نے اور جس پر مکمل ہوا اس کا نام ہے شمس الدین اور بقیت فریدۃ منذ ولدت اور وہ باقی رہا اکیلا منذ ولدت اور بقیت اور وہ باقی تھا یعنی ابو الحسن کریں کہ وہ مولانا کرے کہ وہ باقی تھا فریدۃ اکیلا منذ ولدت جب سے میں پیدا ہوا وہ ہے یہ ومن حسنات الاسلام انه جعل العبیدۃ السعادہ اور ان کی اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ انه جعل عبیدۃ السعادہ کہ اس نے غلام کو بادشاہ بنا دیا اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ اس نے غلام کو جعل من ہونا کر دینا بنا دیا سعادۃ من بادشاہ والممالک ملوک اور والممالک اور مانا ہے شہروں کے بادشاہ بھی خلف الغوری تو غوری پیچھے رہ گئے ملوک اس ملک قطب الدین کے ملک سے یعنی پہلے جو ہندوستان میں تھے نا الگ الگ صوبہ میں الگ الگ راجا یہ بیٹھتے تھے اور الگ الگ حکومت کرتے تھے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب یہ نیک وقت یہ جیسے شمس الدین کب آیا جب یہ قطب الدین کا انتقال ہوا وہ بنا رہا تھا اور بنانے کا کام شروع کیا پھر یہ مکمل کر ہاں تو پھر یہ اپنے کر دو رہے تو یہ مکمل کر لو کہتے ہیں کیسے تو غوری جو ہے وہ پیچھو رہ گئے یعنی مکمل نہ کر سکلو کہتا ہے وہ پیچھو رہ گئے ملوک قطب الدین وخلف و ملوک ہو شمس الدین اور اس کے جانشین ہوئے یعنی ایک اور جانشین قطب الدین کے جانشین کے
शमशुद्दीन जैता बतल को जकर हाथ पर थी मुकम्मल में। वह इस्तमर दौलत ममालिक और वह बराबर चलाते रहे हुकूमत को 80 से 87 साल तक। जाफ़ी खलाफ मलूक और उसके बाद उसके जानशीन हुए बादशाह या तजम्मलू जिसने उसको रोशन किया। व तारीख़ बिहिम और उसकी तारीख़ तुम्हारे पास है। कल कायद जैसे कि कायद कुतुबुद्दीन ऐबक यानी एक बाद के ले उ तारीख तू तारीख मुताला कर ले जैसे जना के एक दूटा नाम दे जैसे कि कायद जैसे कि बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन तो दोसर छे जे मनारा बने ये दोसर ये ओकर 87 साल हुकूमत करलक के शमशुद्दीन। ओकर बाद जे ले कुतुबुद्दीन ऐबक ले वल मुलूक सालिह नासिर और ओकर बाद के बादशाह नासिरुद्दीन महमूद बिन अल्तमस वल मुलूक आदिल और बादशाह इंसाफ पसंद बादशाह गयासुद्दीन बलबन। वफ़ी असर सुल्तान शमशुद्दीन और सुल्तान शमशुद्दीन के ज़माने में कान फ़ी दहली शेख कबीर के दहली में एक बहुत बड़ा शेख था ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है। वह तालिमन रअयतु सुल्तान शमशुद्दीन और उसने बुलाया तालिमन रअयतु और उसने तलब किया तो मैंने देखा सुल्तान शमशुद्दीन को कि यदखुलु कि वह दाखिल होता है उसके पास रात में। कौन दाखिल होता है उसके पास? सुल्तान देख वफ़ी आसरी सुल्तान से ना सुल्तान शमशुद्दीन के ज़माने में दहली में एक बड़का शेख रहे जरा बुजुर्ग कहे छे ओकर नाम छे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बताल में रहे तो और बसा औकात में देखता अभी कहे से बसा औकात में देखता सुल्तान शमशुद्दीन को कि वो यदखुलु फीही लैल कि वो उसके पास दाखिल होता यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास सुल्तान शमशुद्दीन रहत के दाखिल है तेरा वह यखदिमु और उसकी खिदमत करता बादशाह रहे तब वो बुजुर्ग रहे तो ओकरा पास जाते रहे। वयगमज़ु हो और उसका आटा वयगमज़ु रिजलैहि और उसके पाँव दबाता वयबकी और रोता। इन अरज़त दौलतन सादतिल ममालिक इस तरीके से इन करज़त चलाए नेक बख्त बादशाहों ने वल अर्ज़ु लिल्लाह और ज़मीन तो अल्लाह ताला के लिए वो जिसको जिसको चाहता है वारिस बनाता है। जा अल खल दौर आया खिलजियों का। रहे तो मैंने देखा मिन गराइबिल इंसान अम्मा करीमन यक़्तुलुहु इब्न अख़ीही मैंने देखा गुरबन गराइब मन कौवा है ना वो तो मैंने देखा मिन गराइबिल इंसान के अजीब व गरीब मामले को अम्मा करीमन को तो जिसमें से चंद करीम था चंद नेक था बाज़ यक़्तुलु और दुईटा तो मिसला देने से कि चंद उसमें से नेक था और बाज़ यक़्तुलुहु इब्न अख़ीही कि वह कत्ल करता था अपने ही भाई को वह ख़त्नहु और इसकी खतना करता था यानी उसको मार डालता था। लेकिन अलाउद्दीन बाद मा क़त्ल जिसने कत्ल किया अपने चचा जलालुद्दीन को ज़ब्तल बिलाद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।